بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاث منجیات وثلاث مہلکات فاما المنجیات فتقوى اللہ فی السر والعلانیہ والقول بالحق في الرضا والسخط والقصد في الغنى والفقر وأما المهلكات فشح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ محترم بھائیوں اور بزرگوں اور دوستوں، جو روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تین خطرناک چیزوں کی طرف نشاندہی فرماتے ہیں اور اس کے مقابل میں تین مفید اور کام کی باتوں کی طرف متوجہ فرماتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو وہ تین خطرناک چیزیں یا تین خراب اور بری خصلتیں جو انسان کے اندر اگر بدقسمتی سے موجود ہیں تو شروع کی تین مفید اور کام کی باتیں جس کو منجیات سے تعبیر کیا ہے کہ نجات دینے والی ہیں، در حقیقت اس کا علاج ہے۔ سب سے پہلے تو آپ روایت کا ترجمہ سماعت فرما لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تین چیزیں نجات دینے والی ہیں اور تین چیزیں ہلاک و برباد کر دینے والی ہیں۔ فَأَمَّا الْمُنْجِيَاتُ، جہاں تک نجات دینے والی چیزوں کا تعلق ہے، فَتَقْوَى اللَّهِ فِي السِّرِّ وَالْعَلَانِيَةِ، تو اللہ کا تقوی، اس کا ڈر اور خوف ہے کھلے بھی چھپے بھی۔ یعنی آدمی تنہائی کے اندر ہو، کوئی دیکھنے والا موجود نہ ہو تو بھی اللہ سے اتنا ہی ڈرے جتنا مجمع میں اور لوگوں کے درمیان میں رہتے ہوئے کوئی غلط کام کرنے سے ڈرتا ہے۔ کیوں؟ اس غلط اور معصیت اور گناہ کا کام کرنے سے روکنے والی چیز صرف اور صرف اللہ کا ڈر اور خوف ہو۔ اگر وہ چیز اندر میں موجود ہے تو آدمی چاہے مجمع میں ہو چاہے تنہائی کے اندر ہو، وہ اللہ سے ڈرے گا اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس گناہ سے باز آ جائے گا۔ پہلی چیز جو انسان کو ہر حال میں نجات دینے والی۔ دوسری چیز ہے والقول بالحق فی الرضا والسخط، حق اور سچ بات کہنا سنجیدگی میں بھی، ناراضگی اور غصے میں بھی۔ انسان کے اوپر ہر طرح کے حالات آتے ہیں، کبھی کسی سے بہت خوش ہوتا ہے تو انسانی فطرت ہے، اس کی تعریف میں زمین آسمان انقلابیں ملا دیتا ہے۔ کبھی اس سے ناراضگی ہوتی ہے، غصہ ہوتا ہے، اس کے مقام سے نیچے گرا دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، جو حق اور سچ بات ہے وہ کہے، چاہے غصے کی حالت ہو، ناگواری ہو، ناراضگی ہو یا خوشی کا حال سنجیدہ ہو۔ تیسری چیز نجات دینے والی جو ہے وہ ہے والقصد فی الغنى والفقر، میانہ روی اختیار کرنا، اعتدال کے ساتھ چلنا، مالداری کے زمانے میں بھی، فقر و فاقہ کے زمانے میں بھی اعتدال کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ پیسہ آ گیا تو اس کو اڑانا شروع کر دیا،
فقر فاقہ آیا تو جہاں ضرورت خرچ کرنے کی وہاں بھی خرچ نہ کرے، اعتدال کا راستہ۔ یہ ہو گئی منجیات جو انسان کو ہر حال میں نجات دلانے والی ہیں، اور جو مہلکات ہیں ہلاک کرنے والی، تباہی بربادی سے اس کو لے جانے والی اس کی طرف، سب سے پہلی چیز ہے شح مطاع۔ شح کہتے ہیں یہ بخل کے لائن کی چیز ہوتی ہے لیکن اس سے زیادہ خراب ہوتی ہے، یعنی بخل کے اندر شدید قسم کا بخل۔ ایک تو بخیل آدمی ہوتا ہے کہ اس کے جیب کا ایک پیسہ بھی نہ نکلے، جہاں ضرورت ہو وہاں بھی خرچ نہ کرے، وہاں بھی بچا لے، تو اس کے جیب سے پیسہ نکلتا نہیں، یہ تو بخیل ہے۔ لیکن شحیح اور شح اسے کہتے ہیں کہ بخل کے ساتھ حرص بھی ہو، بخل کی شدت ہو کہ ایک پیسہ بھی، ایک دمڑی بھی اس کی خرچ نہ ہونے پائے، جیب سے نکلنے نہ پائے، اور ساتھ ساتھ حرص بھی اس کے اندر ہو، حریص ہو کہ لوگوں کا مال بھی اس کے پاس کیسے آ جائے، اپنا تو نکلتا نہیں اور دوسروں کی جیب سے کیسے اس کے پاس آ جائے۔ اس کے مجموعہ کہتے ہیں خود غرضی۔ تو خود غرضی جو ہے انسان کو ہلاکت و بربادی سے دوچار کرنے والی یہ صفت ہے۔ دوسری چیز ہے حوی متبع، ایسی خواہشات نفس کہ آدمی آنکھ بند کر کے اس کے پیچھے چلے، نہ اس کا فکر ہو کہ اللہ اس سے ناراض ہوں گے، راضی ہوں گے، شریعت کا کوئی حکم ٹوٹ رہا ہے نہیں ٹوٹ رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں، بس جی میں جو آیا وہ کرنا ہے، جو چاہا خرید لیا، جو چاہا جس طرح چاہا استعمال کیا، نہ آخرت کے استحضار، نہ اللہ کا خوف اور ڈر۔ اور آخری چیز ہے اعجاب المرء بنفسہ، کہ آدمی کا متکبر ہونا۔ اعجاب کہتے ہیں تعجب کرنے کو، کوئی چیز اچھی لگے تو آدمی کو اپنی ذات اچھی لگے، جس کو کہتے ہیں خود پسندی، خود رائی، میری رائے سب سے اتم، میری بات سب سے اوپر، میری سوچ سب سے اعلیٰ، کسی کی نہ سنے، حق آیا تو اسے بھی قبول نہ کرے۔ انتہائی نقصان دہ و خطرناک عادت ہے یہ۔ تو یہ تین خطرناک جو عادتیں ہیں گویا کہ وہ جو منجیات ہیں ان کا علاج ہے، کہ اگر یہ ہو تو اس کا علاج اس طریقے سے کرو۔ مثال کے طور پر پہلی چیز ہے تقویٰ۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ تقویٰ کے لوگ بھی معنی بچنے کے آتے ہیں، کسی کام کو کرنے سے اجتناب کرنا، اس کو نہ کرنا، یہ تو لغوی معنی ہوا، چاہے پولیس کے ڈنڈے کے خوف سے، چاہے سرکار کے پکڑ کے خوف سے، اس پر کوئی اللہ کی طرف سے نہ ثواب ملے گا نہ کوئی وعدہ ہے۔ لیکن جو اصطلاحی تعریف تقویٰ کی، جس معنی میں قرآن و حدیث کے اندر یہ استعمال کیا گیا ہے تقویٰ کا لفظ، اس کا مطلب ہے کہ بندہ کسی گناہ کے کرنے سے پہلے اللہ کا ڈر، اس کا خوف، اس کی ناراضگی کا خوف اور آخرت مواخذے کا خوف اس کو اس کام سے باز رکھے، وہ بندہ اس کام کو کرنے سے رک جائے۔ حدیث کے اندر ہے سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 قسم کے لوگ ہیں کہ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، جبکہ سائے کی شدید ضرورت ہوگی، کیونکہ سورج انتہائی قریب ہوگا، بے چین ہوگی انسان، پریشان ہو۔ لیکن کچھ لوگ ہوں گے VIP قسم کے لوگ، ان کو اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ اس میں ایک وہ شخص بھی ہے کہ جس کو کسی خوبصورت حسن و جمال اور صاحب نسب حسب والی عورت نے اس کو گناہ کی دعوت دی، اس نے کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، مجھے اللہ کا ڈر اور خوف اس کام سے مانے۔ یہ مقام ملتا ہے اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ یہ مقابلے میں ہے حوی متبع، کہ آدمی خواہشات کا غلام بن جائے، بندہ بن جائے، بس جو خواہشات جو دل میں آئے، جو جی میں آئے
اپنی خواہشات کو، اپنی چاہت کو پوری کرنا، اس کا کوئی آدمی اہتمام نہ کرے کہ شریعت کا حکم ٹوٹ رہا ہے، کہ اللہ کی ناراضگی مول لے رہا ہے، اس سے کوئی پرواہ نہ کرے۔ یہ کیوں ہوتا ہے کہ بندہ اللہ سے بے خوف ہو جاتا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اس دنیا کے اندر کسی گناہ کے کرنے سے پہلے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے استحضار سے ڈر گیا کہ مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور جواب دہی کرنی ہے، اس استحضار سے، اس خوف سے، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو اس نے خواہشات کے پیچھے چلنے سے روک دیا، اپنی جی کی چاہت کو مار لیا، اپنی خواہشات کو قربان کر دیا کہ اللہ کا حکم نہ ٹوٹنے پائے۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے کا ٹھکانہ جنت، اس کا ٹھکانہ کا جنت ہے۔ ہم لوگ عموماً تجارت کے پیشے سے وابستہ ہیں۔ حدیث کے اندر بڑی فضیلت آئی ہے، التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ وہ تاجر جو اپنی تجارت سچائی کے ساتھ، جھوٹ نہ بولے، جھوٹ سے، سود سے، دھوکہ دہی سے، حق تلفی سے پاک تجارت کرے۔ التاجر صدوق کہتے ہیں جو بہت سچا ہو، مبالغے کا صیغہ ہے، صادق مانے سچا، صدوق مانے بہت سچا، جھوٹ سے کوسوں دور رہے۔ اس سچ بولنے کی وجہ سے اس نے بہت سے مواقع جہاں وہ نفع کر سکتا تھا جھوٹ بول کر، اس نے اپنا اس نفع کو قربان کر دیا، اس دنیا کے مادی نفع کو اس نے قربان کر دیا۔ جھوٹ بولتا تو وہ حاصل ہو سکتا تھا، لیکن جھوٹ نہیں بولا، سچ بولا۔ التاجر الصدوق الامین، اور امانت داری کے ساتھ اس نے تجارت کی، اس میں خیانت نہیں کی، عیب کو چھپا کر بیچ دیا، مال دکھایا فریش، بھیج دیا اس میں عیب دار، سچائی کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ۔ تو ان دونوں صفتوں کے ساتھ جب آدمی تجارت کرتا ہے تو بہتیرے سے مواقع ہوتے ہیں کہ آدمی کا جو مادی نفع ہے وہ مارا جاتا ہے، وہ اس کو قربانی دیتا ہے۔ یہ ایک بار نہیں ہوتا، بار بار ہوتا ہے کہ تجارت روزانہ ہوتی ہے، لیکن اگر اس اہتمام کے ساتھ تجارت کرے تو اس کا حشر انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ ہوتا ہے، صدیقین کے ساتھ ہوتا ہے جن کا مقام نبی کے بعد ہوتا ہے، اور شہداء کے ساتھ ہوتا ہے۔ کہ شہید تو ایک بار شہید ہوتا ہے، لیکن یہ روزانہ شہید ہوتا ہے کہ مادی نفع کو قربان کرتا ہے۔ تقویٰ آئے گا نا تو خواہشات نفس مر جائے گی، انسانی خواہشات مر جائے گی۔ ایک دوسری روایت میں راوی حدیث فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عیدگاہ کی طرف چلا تو راستے میں منڈی پڑی، مارکیٹ، یتبایعون، لوگ آپس میں خرید و فروخت کر رہے تھے، سامان کا لین دین جیسا ہوتا ہے مارکیٹ میں، منڈیوں کے اندر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ معلم بھی ہیں، مربی بھی ہیں، تعلیم بھی دے رہے ہیں دین کی، یہ کرو یہ کرو یہ مت کرو، اور تربیت بھی، تربیت سے شخصیات بنتی ہیں، تربیت بہت ضروری ہے۔ تو آپ نے فرمایا یا معاشر التجار، اے تاجروں کی جماعت، اے سوداگروں، اور تمام لوگ اپنا کام چھوڑ کر متوجہ ہوئے، قریب والے اپنے کان لگا دیا، دور والے اچک اچک کو دیکھ رہے ہیں کہ کیا بات کہی جا رہی ہے۔ فرفعوا اعناقهم، اپنی گردنوں کو بلند کیا، اور آپ کی طرف متوجہ ہوئے کہ آپ کیا فرما رہے ہیں۔ جب وہ لوگ متوجہ ہو گئے تو آپ نے فرمایا ان التجار یبعثون یوم القیامت فجارا، یہ تاجر برادری جو ہے نا، تاجر برادری قیامت کے دن گنہگار اور مجرم بن کر حاضر ہوں گے اللہ کے حضور میں۔ ان التجار یبعثون یوم القیامت فجارا، یہ تاجرین جو ہیں، یہ سوداگر لوگ قیامت کے دن اللہ کے سامنے مجرم اور گنہگار بن کر حاضر ہوں گے۔ تو صحابہ کرام کو حیرت ہوئی، آپ نے فرمایا الا من اتقى اللہ، الا من اتقى اللہ،
و الا من اتقى اللہ وبر وصدق، یہ تین صفت اگر تجارت کے اندر ہے تو وہ اس فہرست میں نہیں آئیں گے، اس سے بچ جائیں گے۔ سب سے پہلی چیز الا من اتقى اللہ، تجارت میں آدمی اللہ سے ڈرے، اللہ کا ڈر کسی کی حق تلفی سے اسے روک دے، ظلم کرنے سے روک دے، جھوٹ بولنے سے روک دے، وعدہ خلافی سے روک دے، دھوکہ دہی سے روک دے، جو غلط کام ہے اللہ کا ڈر اور خوف اس کو اس سے روک دے۔ الا من اتقى اللہ وبر، اور تجارت کرنے میں وہ نیک کام کرے، جس سے معاملہ ہوتا ہے اس کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرے، غلط نہ کرے، ظلم نہ کرے، دھوکہ دھڑی نہ کرے، وصدق، اور سچ بولے، جھوٹ نہ بولے۔ تو نیکی، سچائی اور تقوی اگر اس کا اہتمام کیا گیا تو یہ تو اس سے اس فہرست سے باہر ہے، اور ان کا شمار انبیاء کرام علیہ السلام، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا، ورنہ تو ان تجار یبعثون یوم القیامت فجارا ہوگا۔ معلوم یہ ہوا میرے بھائیوں کہ تقوی بہت ہی اعلیٰ صفت ہے، بس ہر وقت آدمی کو اس کے استحضار ہے کہ اللہ دیکھ رہے ہیں، میں یہ کام کروں گا تو اللہ کا میری پکڑ ہو جائے گی، اگر میں یہ کام کروں گا تو اللہ ناراض ہو جائیں گے، یہ استحضار اس کو گناہ سے روک دے۔ یہ علاج ہے خواہشات نفس کے پیچھے بھاگنے کا اور اس کو غلام بننے سے۔ دوسری چیز ہے والقول بالصدق فی الرضا والسخط، سچ اور حق بات کہنا سنجیدگی میں بھی اور غصے کے اندر بھی۔ الصدق نجات، کہتے ہیں سچ بولنا یہ نجات کا ذریعہ ہے۔ گھر کے اندر بچے ہیں، بچے نے کوئی نقصان کر دیا، کوئی چیز توڑ دی اس نے، اب آپ پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کس نے توڑی ہے، تو بچوں کی عادت ہوتی ہے کہ جان بچانے کے لیے جھوٹ بول دیتے میں نے نہیں کیا، میں نے نہیں توڑا۔ لیکن کوئی بچہ اگر اپنے اس جرم کا اعتراف کر لے کہ مجھ سے ٹوٹی ہے، یہ قصور مجھ سے ہوا ہے، اس نے سچ بول دیا، تو بسا اوقات جو اس کا باپ ہوتا ہے، اس کا بڑا ہوتا ہے جو اس کا احتساب کر رہا ہے، اس کے سچ بولنے کی بنیاد پر اس کو نظر انداز کر دیتا ہے، اس کو معاف کر دیتا ہے، کچھ کہتا نہیں۔ یہ پیغام چلا گیا، یہی تربیت ہے کہ سچ بولا، غصہ تو تھا لیکن محض سچ بولنے کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا، جانے دیا، اس سے مواقبہ نہیں کیا، اس کو سزا نہیں دی۔ تو اس کی عملی طریقے پر بھی تعلیم دینی چاہیے بچوں کو، اس کی تربیت اسی انداز سے کرنی چاہیے۔ تو ہوتا یہی جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اگر آدمی کسی سے خوش ہو جاتا ہے کہ اس نے اس کے ساتھ بہت احسان کیا، اس کی معاونت کی، اس کا ساتھ دیا، تو یہ چنی ہے، چنا ہے، فلاں ہے، تو اب ایران توران کے اور زمین آسمان کے قلابی ملا دیتا ہے، یہ تو ایسے ہیں اور فلاں ہیں، دیکھا ہے۔ اور اگر کسی سے ناراض ہو جاتا ہے، غصہ ہو جاتا ہے، تو پھر اس سے برا کوئی نہیں، اس کا جو مقام ہے اس سے بھی نیچے گرا دیتا ہے۔ یہ عادت ہوا کرتی ہے۔ تو اگر آدمی حق بات نہیں کہے گا تو حق چھپا رہ جائے گا اور ظلم غالب آ جائے گا اور حق والے کا حق مارا جائے گا، حق تلفی ہوگی۔ اس لیے چاہے اپنے خلاف پڑے اور چاہے اپنوں کے خلاف پڑے، ہمیشہ سچ بات کہو، یہ نجات دینے والی چیز۔ ایک موقع پر اس یو پی کے مغربی یو پی کے ایک دیہات کے اندر، گاؤں کے اندر، مسجد کے سلسلے میں ہندو مسلمانوں کا جھگڑا ہو گیا۔ انگریز کے زمانے میں مقدمہ چل رہا تھا، مسلمان اس کو اپنا کہہ رہے تھے کہ ہماری جگہ ہے، ہندو کہہ رہے ہماری جگہ ہے۔ تو اس گاؤں کے اندر ایک اللہ والے تھے، ایک بڑے میاں تھے، ان کا احترام دونوں ہی کرتے تھے، ہندو بھی مسلمان بھی۔ آج جو تعصب کا زمانہ، ایسا زمانہ نہیں تھا وہ۔ تو یہ ہوا کہ اس سے گواہی کون دے، تو ہندوؤں نے ان کو تجویز کیا، ان بڑے میاں کو، ان اللہ والے کو،
وہ آئے گواہی دینے کے لیے اور گواہی دیا کہ یہ زمین ہندوؤں کی ہے، ان کے حق میں گواہی دی، جو حق بات تھی وہ کہا، مسلمان تھے تو اس کا تقاضا یہ تھا مسلمان من حاصل قوم کہ اپنے قوم کا ساتھ دے، لیکن نہیں، اسلام نے ہمیں کیا تعلیم دی ہے؟ حق بولو چاہے اپنے خلاف کیوں نہ ہو، اب توہین کے خلاف کیوں نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ یہ ہندوؤں کی زمین، یہ ان کی زمین ہے، تو انگریز منصف نے جو فیصلہ کیا ہے کہ آج اسلام جیت گیا، مسلمان ہار گئے، مسلمان ہارے اسلام نہیں ہارا ہے، اور اسلام جیت گیا جس کی ترجمانی یہ اللہ والے کر رہے، القول بالحق فی الرضا والسخط، کہ چاہے آدمی سنجیدہ حالت کے اندر ہو، عام حالات کے اندر ہو، خوشی کے اندر ہو، کسی سے بہت خوش ہو گیا یا ایک کسی بہت ناراض ہو گیا، لیکن بات جو کہے وہ سچ بات کہے، چاہے اپنے خلاف پڑے اور اپنوں کے خلاف پڑے۔ اور تیسری چیز جو انتہائی خطرناک ہے، اس کا وقت بھی نہیں، انشاءاللہ موقع رہا تو آگے عرض کیا جائے گا، بس یہ کہ جو باتیں بتائی جا رہی ہیں ہم سب اپنے اندر میں جھانک کے تلاش کریں۔ حالات دیگرگوں ہوتے چلے جا رہے ہیں، بس سے بدتر ہوتے چلے جا رہے ہیں، لیکن ہمیں دیکھنا چاہیے، اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کل کی بنسبت کچھ تبدیلی ہمارے اندر آئی ہے، جو کرنے کا کام ہے کچھ اس کے اندر اضافہ ہوا، جو ہماری بری عادتیں تھیں اس میں سے کچھ کم ہوئی۔ اگر جائزہ نہیں لیں گے تو پھر آدمی ترقی کیسے کرے گا، آگے کیسے بڑھے گا؟ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔